إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صدق الله العلي العظيم. معزز جناب صدر کانفرنس اور دیگر علماء کرام، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ کل جب انگریز سامراج کا سورج پوری دنیا میں غروب ہو نہیں پاتا تھا، اس وقت بھی ہندوستان میں برطانوی سامراج کے خلاف علماء نے جنگ لڑی اور اس وقت بھی آزادی کی جنگ علماء نے لڑی تھی. آج 63 سال کے بعد پھر آزادی کی بات کی جاتی ہے. کہیں سے پہاڑوں سے آواز آتا ہے، سندھ کے میدانوں سے آواز آتا ہے کہ ہم آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں. حالانکہ یہ بات سمجھنی چاہیے کہ آزادی اور علیحدگی میں فرق ہے. اس وقت بھی علیحدگی کی بات چلی تھی اور 1940 کی قرارداد کے مطابق وہاں پر ہندوستان میں ایک علیحدہ ملک کا مطالبہ کیا گیا تھا، لیکن ہمارے علماء کراموں نے اس وقت بھی علیحدگی سے اختلاف کیا تھا اور آزادی کی بات کی تھی. 63 سال گزرنے کے بعد میں ان حضرات کو بتلانا چاہتا ہوں کہ آزادی کی جنگ اب بھی ہم لڑ رہے ہیں. اگر آپ آزادی کی بات کرتے ہیں اور اس میں مخلص ہیں تو جس طرح آپ کے آبا و اجداد نے، جس طرح آپ کے اسلاف نے ہمارے اسلاف کے ساتھ اکٹھے جنگ لڑی تھی، اگر آپ دولہ دریا خان اور ہوشو اور ہیمو کی بات کرتے ہیں تو میں بتلانا چاہتا ہوں کہ مالٹا کے جیلوں سے لے کر آپ ہمارے ان پہاڑوں کی چوٹیوں تک اگر اس تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو ہمارے اسلافوں نے اس آزادی کے لیے اپنی جانوں کی قربانی دی. اگر یقین نہیں آئے تو آج بھی مالٹا کی وہ سرزمین اس دنیا پر قائم ہے، اس کے جیلوں کا جا کر مطالعہ کریں کہ دیواروں پر آج بھی ہمارے علماء کا خون وہاں پر لگا ہوا ہے. اور پھر آج اگر آپ آزادی کی بات کرتے ہیں تو تجھے کوئی حق نہیں ہے، کیونکہ کل بھی آپ نے علیحدگی کی بات کی تھی اور 1940 کی قرارداد کی حمایت میں سندھ اسمبلی میں آپ نے ہی اس پاکستان کی قرارداد کی حمایت میں وہاں سے ایک قرارداد پاس کرائی تھی. لیکن آج اگر آپ سندھ دیش کی بات کرتے ہیں، عظیم تر بلوچستان کی بات کرتے ہیں یا پاکستان کی بات کرتے ہیں تو میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں کہ حقوق کی جنگ آپ کی بجا، لیکن علیحدگی کی بات جو ہے وہ آپ کی، جس طرح یہ 63 سال کا تجربہ ہمیں بتلاتا ہے کہ آپ نے غلط جنگ لڑی تھی اور ہم نے صحیح جنگ لڑی ہے. تو پھر آج آپ آ جائیے، ہمارے ان بزرگوں، ہمارے ان علماء کے ان ہاتھوں پر بیعت کیجئے جو آزادی کی جنگ آج بھی لڑ رہے ہیں. کل برطانوی سامراج کے خلاف جنگ تھی، اس کے بعد رشیا کے خلاف جنگ بھی ہمارے اسلاف اور ہمارے علماء نے جنگ لڑی. اور پھر آج امریکہ تیسری دنیا کی سب سے بڑی قوت ہو کر ابھری ہے، اس کے خلاف بھی اگر کوئی جنگ لڑ رہا ہے تو امریکیوں کے خلاف جمعیت علماء اسلام ہی جنگ لڑ رہی ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ کون ہے جو یہ کہتا ہے کہ اگر نیٹو سپلائی بحال ہوئی اور نیٹو سپلائی کے کنٹینر جانے لگے تو ہمارے لاشوں پر جائیں گے. اور میں ان کو بتلانا چاہتا ہوں کہ اگر ایسی غلطی کی تو جمعیت انصار اسلام کے یہاں تک اپنے خون کی بازی لگائیں گے اور ہم نیٹو سپلائی کو کسی بھی صورت میں بحال ہونے نہیں دیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ کا ساتھی جو جنوبی کونے میں کھڑے ہیں، شمالی کونے میں